Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کی ایک روایت جو بہت مشہور روایت ہے، آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی رمضان المبارک سے متعلق، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس روایت کو امام بخاری نے بخاری شریف میں کتاب الصوم میں حدیث نمبر 1899 کے تحت روایت کیا ہے۔ اب اس کے اندر کچھ باتیں ہیں جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے چیز واضح ہو جائے۔ دیکھیں، اول تو اس میں جو سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان اگر جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر رمضان میں گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ اس نقطے پر بھی بات کریں گے اور اس نقطے پر بھی بات کریں گے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جانے سے کیا مراد ہے۔ علامہ بدر الدین عینی جو متوفی ہیں 855 ہجری کے، آپ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی بخاری شریف ہی کی حدیث ہے، اور اس حدیث سے پچھلی والی حدیث جو ہے حدیث 1898 اس میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور علاوہ ازیں یہ جو روایت ہے نا 1898 یہ صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، متفق علیہ روایت ہے، سنن نسائی میں بھی آتی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، سنن الدارمی میں بھی آتی ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی آتی ہے، کئی کتب حدیث میں آتی ہے۔ تو اب اس سے متعلق علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس سے پچھلی روایت میں فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ اس حدیث میں آسمانوں کے دروازوں سے مراد جنت کے دروازے ہی ہیں، اور اس پر یہ قرینہ اس کے مقابلے میں دوزخ کا جو ذکر آیا ہے نا، اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، علامہ عینی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ایک روایت میں رحمت کے دروازوں کا ذکر ہے جو صحیح مسلم میں آتی ہے، حدیث 1079، اور ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ آسمان کے دروازوں سے جنت کی طرف چڑھا جاتا ہے، کیونکہ جنت آسمانوں کے اوپر ہے اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے، جیسا کہ ایک حدیث سے صحیح سے ثابت بھی ہے۔ اور رحمت کے دروازوں کا اطلاق جنت کے دروازوں پر بھی کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں سنن الترمذی میں ایک روایت آتی ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ایک روایت آتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث 4850 اور صحیح مسلم میں حدیث 2846، اور سنن الترمذی میں حدیث 2570، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اور دوزخ کا مباحثہ ہو، آپس میں بحث ہوئی، تو جنت نے کہا کہ مجھ میں ضعفاء اور مساکین داخل ہوں گے، دوزخ نے کہا مجھ میں جبار اور متکبر داخل ہوں گے۔ پھر اللہ نے دوزخ سے فرمایا تم میرا عذاب ہو، میں تمہارے ذریعے جس سے چاہوں گا انتقام لوں گا، اور جنت سے فرمایا کہ تم میری رحمت ہو، میں تمہارے ذریعے جس پر چاہوں گا رحم فرماؤں گا۔ تو اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو صحیح مسلم میں رحمت کے دروازوں کا ذکر آیا ہے تو جنت اللہ کی رحمت ہے۔ اچھا، اسی طرح علامہ طیبی نے کہا کہ آسمانوں کے دروازے کھولنے کا یہ فائدہ ہے کہ فرشتے روزے داروں کے نیک کاموں پر واقف ہوں، اور یہ اللہ کا اپنے بندوں پر احسان عظیم ہے۔ اور اس میں یہ فائدہ ہے کہ جب بندوں کو اس قبر صادق سے معلوم ہوگا کہ آسمان کے دروازوں کے پار فرشتے ان کے نیک اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تو ان میں خوشی اور تازگی پیدا ہوگی، اور وہ زیادہ ذوق اور شوق سے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور اس حدیث میں جو آتا ہے نا کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ عذاب سے ڈھال ہے، اس لیے دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس مہینے میں لوگ گناہوں کو اور برے کاموں کو ترک کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں، اور وہی کام جو ہے دوزخ میں دخول کا موجب ہوتے ہیں، وجہ ہوتے ہیں۔ وہ اس مہینے کی برکت سے جو ہے اپنے آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے، اور گناہوں پر مواخذہ کم ہو جاتا ہے، اور نیک لوگوں کی برکت سے بدکاروں سے درگزر فرمایا جاتا ہے، اور یہی دوزخ کے دروازوں کے بند ہونے کے معنی ہے۔ اور اس حدیث میں جو آتا ہے نا کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو علامہ حلیمی کہتے ہیں
کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد یہ ہو کہ جب شیاطین چوری سے چھپ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے تو رمضان کی راتوں میں ان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا تھا، کیونکہ نزول قرآن کے زمانے میں ان کو چھپ کر فرشتوں کی باتیں سننے سے منع کر دیا گیا۔ پھر اس کی حفاظت میں مبالغہ کرنے کے لیے ان کو جکڑنے میں اضافہ کر دیا گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ وہ مسلمانوں کو بہکا کر اور ورغلا کر عبادت سے روک نہ سکیں، جیسا کہ غیر رمضان میں وہ مسلمانوں کو ناجائز ترغیبات اور ناجائز لذتوں میں انوالو کر کے، انکلوڈ کر کے، منہمک کر کے نیک کاموں سے روک دیتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ اس حدیث میں شیاطین سے مراد تمام شیاطین نہیں ہیں بلکہ بعض شیاطین ہیں، اور وہ بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں۔ اس کی تائید میں ایک حدیث آتی ہے، سنن ترمذی میں آتی ہے، پھر صحیح مسلم میں بھی آتی ہے حدیث 1079، سنن نسائی میں حدیث 2094، سنن ابن ماجہ میں حدیث 1642 اور سنن ترمذی میں حدیث 682، کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بس اس کا کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سو اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور شر کے طلبگار اپنے شر میں کمی کر، اور اللہ کے لیے دوزخ سے کچھ لوگ آزاد کر دیے جاتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، جو مبارک مہینہ ہے، اللہ نے اس میں تم پر روزے فرض کر دیے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کے گلوں میں طوق ڈال دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس رات سے محروم ہوا وہ محروم ہو گیا۔ سنن نسائی کی روایت ہے، بلکہ سنن نسائی میں یہ روایت 3 دفعہ ہے، حدیث نمبر 2102 سے 2104 تک۔ اچھا، اگر یہ اب اعتراض کیا جائے کہ رمضان کے مہینے میں بھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں اور برے کام ہوتے ہیں، اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر یہ گناہ ہوتے کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فقط ان شیاطین کو جکڑا جاتا ہے جو بڑے بڑے شیاطین ہیں، سب شیطانوں کو نہیں جکڑا جاتا، اور مقصود یہ ہے کہ اس مہینے میں برائیاں کم ہوتی ہیں اور نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور اس کا مشاہدہ عام طور پر آپ کر سکتے ہیں۔ اس مہینے میں اگر آپ مسجدوں کو آبزرو کریں تو بہت سارے لوگ جو عام دنوں میں نماز پڑھتے نہیں نظر آتے مساجد میں، وہ آپ کو مسجد میں نظر آتے ہیں، اور اتنی زیادہ مساجد بھر جاتی ہیں کہ کبھی کبھی مسجد میں جگہ بھی نہیں ملتی۔ اچھا، فرض نمازوں کے علاوہ لوگ کثرت سے نوافل بھی ادا کرتے ہیں، لوگ مسجدوں میں اور گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، تراویح اور تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات میں زیادہ کرتے ہیں۔ اچھا، جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اس مہینے میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور دیگر اور معاملات بھی آپ دیکھتے ہیں نیکی کے، خیر خواہی کے، وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور شیاطین کو قید کرنے سے اور زنجیروں میں جکڑنے سے لازم نہیں آتا کہ برے کام بالکل بند ہو جائے، کیونکہ شیاطین کے بہکانے کے علاوہ شر اور فساد کے اور بھی اسباب ہیں، جیسا مثال کے طور پہ سال بھر جب ہم اپنے نفسوں کو پاک نہیں کرتے تو ہمارے نفوس خبیثہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کے نفوس بھی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے نفوس خبیثہ بن جاتے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ عادات قبیحہ پیدا ہو جاتی ہیں، وہ عادات انسان چھوڑتا نہیں ہے، نتیجتاً آپ معاشرے میں گناہ برائی دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح شیاطین من الانس، انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں وہ بھی اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تمام تفصیلات عمدۃ القاری کی جلد نمبر 10 صفحہ 386 پر آتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ لوگوں کے، ان تمام لوگوں کے اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا جنہوں نے یہ سوال مجھ سے کیا تھا کہ اگر شیاطین بند ہوتے ہیں تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔